ہزارہ محنت کشوں کی موت قاتل نامعلوم نہیں۔ جلال نور زئی صاحب کے قلم سے 3 جنوری 2021 کو کوئٹہ کے جنوب میں تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر مچھ کے علاقے میں انسانی دشمنوں نے کوئلہ کی کانوں میں محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والے کان کنوں کی گردنیں اڑا کر خون کی ہولی کھیلی۔ مزدوروں کو نیم شب گہری نیند سے اٹھا کر ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سفاک دہشت گردوں نے اس حرام و مذموم مقصد کے لیے قومی شاہراہ پر مچھ شہر کو ملانے والے مقام سے کچھ آگے دائیں طرف گشتری کے مقام پر پہاڑوں کے اندر کوئلہ نکالنے والے کان کن مزدوروں کا انتخاب کیا۔ یہ سب افراد کوئٹہ کی ہزارہ ٹاؤن کی ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے تھے۔ دن بھر کی محنت مشقت سے تھکے ماندے یہ محنت کش گہری نیند سو رہے تھے کہ مسلح گروہ کے کرندوں نے محاصرہ کر لیا، نیند سے بیدار کیا، آنکھوں پر پٹیاں اور ہاتھ پاؤں باندھ کر تیز دھار آلے سے بڑی بے دردی سے ذبح کر دیا۔ صبح ہی مقامی لیویز اور قومی شاہراہوں پر موجود فرنٹیئر کور کے دلدوز واقعے کی اطلاع ہوئی۔ ہزارہ عوام نے مچھ قومی شرح پر پہلے میتیں رکھ کر احتجاج کیا۔ کچھ دیر میں مرد و خواتین نے کوئٹہ کا مغربی بائی پاس بند کر کے صدائے احتجاج بلند کیا۔ ذمہ داری داعش گروہ نے تسلیم کر لی۔ طریقے طالبان پاکستان، داعش ہو یا لشکر جنگوی، افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ یہ گروہ کوئٹہ اور صوبے میں مختلف علاقوں میں کئی بھیانک دہشت گردی کے واقعات کر چکے ہیں۔ ہزارہ عوام 3 دہائیوں سے اس کے نشانے پر ہے۔ سینکڑوں مرد، خواتین اور بچے پیوند خاک ہو چکے ہیں۔ جون 2017 میں کوئٹہ سے اغوا کیے گئے 2 چینی باشندوں کی بازیابی کے لیے مستونگ کے علاقے اسپلنجی کے پہاڑی سلسلے میں داعش کے کیمپ کے خلاف آپریشن ہوا۔ یہ داعش کا بلوچستان، سندھ اور پنجاب کا مرکزی کیمپ تھا۔ یہاں ان کے 12 لوگ مارے گئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، کچھ فرار ہو کر افغانستان چلے گئے۔ اس کیمپ کا چینی جوڑے کے اغوا کے بعد ہی انکشاف ہوا تھا۔ ایک بلوچ عسکریت پسند تنظیم BLA کے افغانستان میں موجودہ سربراہ نے ہزارہ مزدوروں کے قتل کو ریاست پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہ اور اس کی سوچ دوسری تنظیمیں خود اس نوعیت کی کئی سنگین کارروائیوں کی مرتب ہوئی ہیں۔ دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، بالخصوص پنجاب اور خیبر پختونخوا کے باشندوں کی بڑی تعداد ان کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہے۔ جولائی 2012 میں اس تنظیم نے کوئٹہ کے ساتھ سورنج کے علاقے میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے 7 مزدوروں کو اغوا کرنے کے بعد گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ منظور تنظیم نے لاشیں بلوچستان ہائی کورٹ کی عمارت کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا۔ اس وقت سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری میں تب کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری بلوچستان میں لاپتہ افراد اور امن کے حوالے سے کیسوں کی سماعت کر رہے تھے۔ اسی طرح ان مسلح تنظیموں نے تعمیراتی کمپنیوں کے کیمپوں پر حملہ کر کے مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ مسلح تنظیمیں افغانستان کے خفیہ ادارے NDS اور انڈین جاسوس ادارے راہ کے کہنے پر مل جل کر کھلم کھلا کارروائیاں کر رہی ہیں۔ داعش گروہ کابل اور افغانستان کے دوسرے علاقوں میں کئی بے ایمانہ کارروائیاں کر چکا ہے۔ تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، سیاسی عوامی اجتماعات پر حملے کر چکا ہے۔ وہاں ہزارہ عوام پر کئی حملے بھی ہوئے ہیں، اور خود راہ کی شہ پر گزشتہ چند دنوں میں 5 صحافی قتل ہو چکے ہیں۔ سماجی کارکن، علماء کا ہدفی قتل ہوا۔ حملے داعش بھی قبول کر چکی ہے۔ ان صحافیوں، علماء اور سماجی کارکنوں کی موت پر حقائق کے برعکس کابل کی حکومت اپنے اور بھارتی مفادات کے لیے الزامات بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ افغان طالبان پر عائد کرتی ہے۔ افغانستان کے شہریوں کی طرح ایک جاپانی ماہر اور سماجی کارکن ڈاکٹر ناکامورا کا قتل ہوا تاکہ اس کے لیے افغان طالبان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، مگر افغان عوام اس تخریبی سیاست سے اچھی طرح آگاہ ہے۔
افغان طالبان کے ساتھ امن بات چیت کابل حکومت کو ناگوار ہے کہ امن کے قیام کے بعد ان کی حکمرانی رہی گئی۔ نئی دہلی حکومت اس لیے تخریب کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف کابل اس کا اہم مورچہ بن چکا ہے۔ چنانچہ اس گھناؤنے اور سیاہ کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس میں معصوم اور بے گناہ تختہ مشق بنائے جاتے ہیں۔ گویا کابل اور نئی دہلی مجرم ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے دہشت گردوں کو پال رہے ہیں۔ یہاں ہزارہ عوام کا یہ احتجاج برحق ہے۔ ان کے پاس اپنے تحفظ کو یقینی بنانے اور شنوائی کے لیے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، لیکن خیال رہے کہ ان مظلوموں اور بے بسی کوئی اور اپنے گروہی مفادات کے لیے استعمال نہ کرے۔ دھرنے کے شرکاء سے صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں نے جا کر مذاکرات کیے، مگر دھرنا کی منتظم جماعت نے صوبائی حکومت کے مستعفی اور وزیر اعظم عمران خان کے کوئٹہ آمد کی شرط رکھی۔ صوبائی حکومت کے استعفے کا مطالبے میں مقبولیت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ صوبے میں حکومتی فورسز سمیت کئی طبقے دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ فوج، عدالتوں، پولیس تربیتی کالج، پولیس دفاتر، مسیحی برادری کے گرجا گھروں، مساجد اور مدارس پر حملے ہوئے ہیں۔ جنوری 2013 میں علمدار روڈ خودکش حملے کے بعد 86 میتیں سڑک پر رکھ کر دھرنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نواب اسلم ریحانری کو ذمہ دار قرار دے کر ان کی حکومت برطرف کی گئی۔ 2 ماہ کے لیے گورنر راج نافذ ہوا، مگر اسی گورنر راج میں ہزارہ ٹاؤن میں ایک اور خودکش حملے میں 100 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ نہ واقعات اور حملے آئندہ تھمے۔ یقینی طور پر آصف علی زرداری صوبے کی چند سیاسی جماعتوں اور سیاست میں در پردہ دخیل بعض دوسرے حلقوں نے اس دھرنے سے اپنے اہداف پانے کی کوشش کی۔ دیکھا جائے تو مروزی حقیقت یہ ہے کہ خود نواب اسلم ریحانری اور ان کے خاندان کو خطرات کا سامنا ہے۔ نواب اسلم وزیر اعلیٰ تھے تو ان پر کوئٹہ میں بم حملہ ہوا، پھر مستونگ میں ان کے جوان سال بھتیجے حق کو BLA نے بم حملے میں شہید کر دیا، اور پھر 2018 کے انتخابی مہم کے ایک جلسے میں مچھ میں ہزارہ مزدوروں کے قتل میں ملوث نیٹ ورک یعنی داعشی گروہ نے ان کے چھوٹے بھائی نوابزادہ سراج ریحانری کو خودکش حملہ کر کے شہید کر دیا، جس میں کئی لوگ جان سے گئے۔ لہٰذا کابل کے اسٹیج پر ہونے والی مکروہ سیاست، حتیٰ کہ ان کے پاکستان میں بھی موجود جو کرندے ہیں اور چیلوں کے خلاف ہر سطح پر آواز اٹھنی چاہیے اور ان کا کلا کما ہونا چاہیے۔